لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. حضرات محترم، میری عزیز ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس سال جن کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے چنا، الحمدللہ وہ آپ ہیں. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے لیے اس سفر کو آسان کر دے اور ہر وہ خیر جو اپنے دل میں آپ نے سوچی ہوئی ہے اللہ وہ سب آپ کو عطا کر دے. یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن حج ہے. اس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ رب العزت نے جو استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے حج کو فرض کیا ہے. لوگوں میں سے ان پر یہ ہے جو طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں رستے کی. ومن کفر، جو شخص اس کا انکار کرے فإن اللہ غنی عن العالمین، پھر اللہ دونوں جہانوں کے لوگوں سے بے پرواہ ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے استطاعت بخشی اور اس نے استطاعت کے باوجود حج نہ کیا، اللہ نہ کرے اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ اسلام کی موت نہیں مرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی مرا ہے یا عیسائی مرا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے آپ کو اس فریضے کی ادائیگی کے لیے چنا ہے. اللہ آپ کے لیے یہ سارا معاملہ آسان کر دے. میرے عزیز بھائیوں، میں اپنی بات کے آغاز سے پہلے یہ بات عرض کر دوں، ہم چونکہ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپ نے بہت سی کتابیں بھی پڑھی ہوں گی اور بہت سے ٹریننگ کیمپوں میں آپ نے حصہ بھی لیا ہوگا. ممکن ہے کچھ باتوں میں آپ کو کنفیوژن ہو کہ کون صحیح کہتا ہے کون غلط کہتا ہے. تو میں اپنی بات عرض کرنے سے پہلے 2 باتیں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نبی اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور لوگ بیچارے سمجھتے ہیں یہ اسلام کی دعوت دیتا ہے.
اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری ذات پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھا، اللہ کے نبی نے وہ نہیں فرمایا، وہ جان بوجھ کے کہتا ہے کہ رسول اللہ کا یہ حکم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اس لیے میں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے وہی بات عرض کروں گا جو میرے رب کا حکم ہے یا میرے نبی کا طریقہ ہے، نہ میں کسی فرقے کی بات کروں گا، نہ کسی مولوی پیر امام کا مسئلہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہوا، ہجرت کا 9واں سال آیا تو سب سے پہلا اسلامی قافلہ حج کے لیے گیا۔ آپ خود نہیں گئے، آپ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا، اور اس لیے بھیجا، آپ خود کیوں نہیں گئے؟ اس کا سبب یہ تھا کہ اس وقت تک مشرکین ابھی مکے میں موجود تھے، اور مشرک لوگ جو تھے یہ کعبۃ اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے۔ ننگا طواف کیوں کرتے تھے؟ کہ ہمارا جو لباس ہے اس میں ہمیں یقین نہیں کہ سارے کا سارا حلال پیسے کا ہے، ممکن ہے حرام پیسہ اس میں شامل ہو، اس لیے ہم لباس ہی اتار کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بےہودگی تھی جو مشرکین مکہ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ حیا والے، اس لیے آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ ہجرت کے 9ویں سال خود تشریف لے جائیں۔ جب سیدنا ابو بکر گئے تو اللہ نے سورت برات، سورت توبہ کی پہلی آیات نازل، 40 آیات نازل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو یہ آیتیں بتا کے پیچھے بھیجا کہ جاؤ جا کے یہ آیتیں جس دن حج اکبر کا دن ہوگا، یعنی جب سب لوگ مینا کے اندر 10 ذی الحج کو جمع ہوں گے، اس دن یہ آیتیں پڑھ کے لوگوں کو سنانی ہیں۔ ان میں سب سے اہم بات یہ تھی یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اہل ایمان یہ مشرک لوگ پلید ہیں، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے۔ اب پھر مکہ مکرمہ کے اندر آپ جب انشاءاللہ داخل ہوں گے تو 2 رستے ہیں۔ جو مین رستہ جدے سے جاتا ہے، جب وہاں سے آپ مکے میں داخل ہوں گے تو وہاں ایک قرآن کی طرح رحل بنی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں باب مکہ، یہ مکے کا دروازہ ہے۔ آپ اس میں داخل ہوں گے تو ایک بورڈ لکھا ہوگا ممنوع لغیر المسلمین، یہاں سے آگے غیر مسلمانوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ ان کے لیے بائی پاس بنا ہوا ہے، مکے کے باہر سے اگر وہ آگے کہیں جانا چاہتے ہیں تو وہاں سے چلے جائیں گے، مکے کے اندر حدود حرم کے اندر کوئی بھی غیر مسلمان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہجرت کے 10ویں سال بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ تو جب آپ مدینہ سے جانا تھا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں میں حج کے لیے جا رہا ہوں، جس نے میرے ساتھ حج کرنا ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج میں شریک ہوئے۔ ان پاک باز لوگوں میں ایک شخصیت تھی جن کا نام جابر بن عبداللہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک پڑھے لکھے خاندان کے پڑھے لکھے فرد تھے۔ انہوں نے ایک اعلان کیا۔ اعلان کیا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا آنکھوں دیکھا حال مرتب کروں گا، یعنی اور حضرت جابر بن حج کے باب میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت سب سے مستند اور بڑی ہے۔ جو بھی شخص
1400 سال میں حج کے متعلق معلومات لینا چاہتا ہے تو صحیح مسلم کے اندر کتاب الحج میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت کو چھوڑ دیں تو حج کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے، حج کیا اور واپس آئے۔ آج میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک میچ لگتا ہے، اب تو یہ الیکٹرک میڈیا پہ، پہلے ریڈیو پہ ہم سنتے تھے، وہاں پہ ایک کمنٹیٹر کمنٹری کرتا تھا کہ وہ ہمیں اپنے الفاظ میں بتاتا تھا گیند کہاں جا رہا ہے، اب کس کے ہاتھ میں ہے، کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری کمنٹری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کے واپس آنے تک کیا عمل کیا۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب عرفات میں گئے تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا لوگوں ممکن ہے آج کے بعد میں آپ کے ساتھ کبھی بھی یہاں اکٹھا نہ ہو سکوں، اس لیے خذوا انی مناسککم، تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، جس نے حج کے متعلق جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے۔ ہر بندے نے جو اس کے ذہن میں کنفیوژن تھی، جو اس کے ذہن میں بات تھی، وہ رسول اللہ سے پوچھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتلاتے رہے اور سیدنا جابر بن عبداللہ وہ لکھتے رہے۔ آج حج کے موضوع پہ اگر آپ بھی اس بات کی تصدیق کرنا چاہیں جو آپ نے پہلے سنا یا آپ مجھ سے سنیں گے، تو آپ کے لیے صحیح مسلم کتاب الحج، اس میں حضرت جابر کی روایت آپ صرف وہ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس بندے نے صحیح بات کی اور کون غلط بات کہتا رہا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، حج 3 طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، اس کو حج کہتے ہیں حج مفرد، یہ حج اکیلا ہوتا ہے، اس کے ساتھ عمرہ نہیں ہوتا۔ ایک حج ہوتا ہے حج قران، یہ حج اور عمرہ اکٹھا ہوتا ہے، اس میں حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے۔ عمرہ کر کے احرام کھولا نہیں جاتا، الا طول حج تک انسان حالت احرام میں رہتا ہے، حج کرنے کے بعد پھر وہ اپنے احرام سے حلال ہوتا ہے۔ تیسرا حج ہے حج تمتع۔ حج تمتع جو ہے اس کے 2 سٹیپ ہیں۔ پہلے انسان عمرے کا احرام باندھتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دیتا ہے، حلال ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی دن اس کے پاس ہوں وہ احرام کی حالت میں نہیں ہوتا، وہ عام لباس میں، اس پہ کوئی بھی احرام کی پابندی نہیں ہوتی۔ پھر وہ دوسری مرتبہ حج کا احرام 8 ذی الحج کو باندھتا ہے۔ اب ہمیں کون سا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلے، آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے احرام باندھا تھا حج قران کے لیے، حج اور عمرہ اکٹھا کریں گے۔ جب آپ آج بدر، جو پہلے پرانا رستہ تھا یہ براستہ بدر جاتا تھا، اب جو رستہ ہے یہ شارع ہجرہ ہے، جس راستے سے آپ نے ہجرت کی تھی آج وہ رستے پہ ہم استعمال کرتے ہوئے مدینہ منورہ آتے ہیں۔ پہلے رستہ جو ہے بدر یعنی براستہ بدر جاتا تھا، اس میں ایک رستے میں مقام آتا ہے روحا۔ آپ جب روحا پہ پہنچے تو اللہ نے آپ کو وحی کی، آپ نے اس وقت پھر اعلان فرمایا کہ بھائی جو بندہ تو اپنے گھر سے قربانی لے کے آیا ہے وہ تو اسی حالت میں رہے جس حالت میں تھا، یعنی حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا ہوا تھا تو اسی طرح رہے۔ لیکن جس بندے نے قربانی ساتھ نہیں لی، اس نے مکے جا کے قربانی خریدنی ہے، وہ اپنے احرام کو فسخ کر دے، اپنی نیت بدل لے، حج تمتع کی نیت کر لے اور اس عمرے کو اس
احرام کو عمرے کے احرام میں بدل دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی تھے ابو طلحہ، دو بندوں کے پاس قربانیاں تھیں، باقی کسی کے پاس نہیں تھی۔ اور تیسری شخصیت تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی کو نبی کریم نے یمن میں بھیجا تھا کہ جاؤ قربانیاں میرے لیے خرید کے لاؤ۔ تو حضرت علی جب یمن سے قربانیاں لے کے آ رہے تھے تو جب وہ میقات پہ پہنچے تو وہاں آپ نے یہ نیت کی، اے میرے اللہ، میں اسی نیت سے احرام باندھتا ہوں جس نیت سے میرے نبی نے باندھا تھا۔ تو 3 لوگ تھے جنہوں نے حج قران کیا، باقی سب لوگوں نے حج تمتع کیا، اور نبی کریم نے حکماً فرمایا تھا کہ حج تمتع کرو تم۔ اس لیے ان تینوں حج کے طریقوں میں آسان بھی اور بہتر طریقہ بھی حج تمتع کا ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں، آپ نے جو حج کرنا ہے وہ حج تمتع کرنا ہے، کیونکہ آپ نے قربانیاں مکے سے ہی لینی ہے، آپ ساتھ لے کے نہیں جا رہے۔ اب یہاں سے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے شروع کرتے ہیں کہ حج تمتع کیسے کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی بات گھر سے نکلنے سے شروع کرتے ہیں۔ جب انسان کسی بھی سفر کے لیے، اور یہ انسان کی زندگی کا سب سے طویل اور مقدس سفر ہے، جب انسان اس کے لیے نکلے تو خصوصاً اور عام سفر کے لیے عموماً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے دروازے کے اوپر ایک فرشتہ سفید جھنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ جب یہ باہر نکلتے ہوئے یہ کلمات کہہ کے نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ اسے کہتے ہیں، بھائی تیرے لیے مبارک ہے، تو نے اپنے لیے خیر کا رستہ چنا ہے، میں جب تک تو سفر میں رہے گا واپس اپنے گھر نہیں آتا میں تیری حفاظت کرتا رہوں گا۔ تو جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ جب نکلے اور جب آپ سواری پہ بیٹھیں تو آپ 3 مرتبہ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے ہاتھ میں مسخر کیا، حالانکہ میں اسے کنٹرول کرنے والا نہیں تھا، یعنی مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے، اور یقینی بات ہے ہم پہ یہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ یاسین کے اندر فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یہ جو سمندر میں جہاز اور کشتیاں چلتے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، آنے والے زمانوں میں میں بہت سی جدید سواریاں بھی پیدا کروں گا۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، میں چاہوں تو رستے میں غرق کر دوں، ان کی آواز بھی گھر والوں تک نہ پہنچے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اگر کوئی شخص سفر پہ جا کے واپس پلٹ کے آ جاتا ہے تو یہ اللہ کی اس پہ رحمت ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی کام کریں تو اللہ پہ بھروسہ کر کے کریں۔ اور اس کے بعد جہاز پہ سوار ہونا میں انشاءاللہ وہ بھی عرض کرتا ہوں، یہاں یہ یاد رکھیں اللہ نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، یہ جو زاد راہ تم نے لینا ہے یہ سب سے بہترین تقویٰ کا ہے۔ تقویٰ کیا؟ رزق حلال لے کے جانا، کیونکہ اگر انسان 2 کام اس میں نہیں ہے، اگر اس کی نیت اچھی نہیں ہے، اگر اس کا رزق حلال نہیں ہے، جب وہ میقات پہ پہنچے گا تو وہاں ہر بندے کا، ہر حاجی کا ایک فرشتہ استقبال کرتا ہے۔ اگر تو اس کا رزق حلال ہے، اگر اس کی نیت درست ہے تو وہ اسے کہے گا لبیک وسعدیک، تیری حاضری کو قبول کیا جاتا ہے اور تیرے لیے خوش نصیبی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
اگر خدا نخواستہ نیت اچھی نہیں ہے اور انسان کا رزق حلال نہیں ہے تو آنے والا فرشتہ اسے کیا کہتا ہے؟ لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے اور تیرے لیے کوئی خوش نصیبی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو دو باتیں ذہن میں رکھ کے نکلیں کہ ہم نے رزق حلال کا توشہ لے کے جانا ہے اور اچھی نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ دیکھیں، اللہ نے حج کے متعلق دو آیتیں سورۃ بقرہ میں نازل کی، کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جس نے یہ عظیم سفر صرف دنیا کی طلب کے لیے کیا اسے دنیا تو مل جائے گی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جس نے دنیا اور آخرت دونوں کی طلب کے لیے کیا اسے دونوں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ہماری نیت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات میرے پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، تین کام حج کے دوران اس سفر میں نہیں کرنے، کیونکہ حج کی قبولیت کے لیے یہ تینوں ضروری ہیں۔ کیا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ رفث کہتے ہیں سیکس کے متعلق کوئی بھی بات، کوئی بھی سوچ، کوئی بھی عمل حج کے سفر میں نہیں کرنا۔ اپنی نظروں کو حیا کے اندر رکھنا ہے، اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنے معاملات کو درست رکھنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ فلا رفث، جس بات سے منع کیا ہے کہ سیکس کے متعلق سوچنا بھی نہیں، تو نہیں سوچنا، اس پہ عمل بھی نہیں کرنا کسی قسم کا۔ فلا رفث ولا فسوق، فسق کہتے ہیں کوئی بھی گناہ، وہ چھوٹا ہے یا بڑا، ہر گناہ کے کام سے بچنا ہے۔ ولا جدال، اس میں مختلف قوموں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف طبیعتوں کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں لڑنا بھی نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ لوگ گھر سے دوری کی وجہ سے یا مشقتیں اور تکلیفوں کی وجہ سے ان کے اندر بڑی ہی جذباتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ہر بندے سے لڑتے ہیں۔ حج کی قبولیت کے لیے تین شرطیں ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ سیکس کے متعلق سوچنا ہے اور نہ ہی برائی کرنی ہے، گناہ کرنا ہے، اور نہ ہی لڑنا ہے۔ اگر تین کاموں سے بچ گئے تو پھر تمہارا حج حج مبرور ہوگا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اور جو تینوں چیزوں سے بچ کے اس نے حج کیا، جب وہ لوٹے گا اس طرح ہوگا جس طرح آج ہی اس کی ماں نے جنا ہے، جس طرح پہلے دن کے بچے پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ سارے گناہ دھو دے گی۔ اس لیے ان تین کاموں سے ہمیشہ اجتناب کرنا۔ یہاں ایک بات کی میں نشاندہی عرض کر دوں، خصوصاً مردوں کے لیے۔ بعض بھائی سونے کی کوئی چین، انگوٹھی یا بریسلیٹ اس طرح کی چیز پہنتے ہیں، یہ انسان مسلسل گناہ میں مبتلا رہتا ہے۔ اسی طرح کسی مرد کا ٹخنوں سے کپڑا نیچے ہونا، یہ ایک برائی کی علامت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس عمل سے بچا کے رکھنا ہے۔ یہ اتنا عظیم گناہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، اللہ قیامت کا دن ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ حضرت ابو ذر جو اس حدیث کے راوی ہیں کہنے لگے خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول، ایسا کون سا شخص ہے جو برباد ہو گیا جس کے متعلق آپ نے یہ باتیں بتائی؟ ان میں آپ نے فرمایا نمبر 1 المسبل الازار، جس بندے کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے، اللہ اس سے کلام نہیں کریں گے۔
دوسرا المنان جو احسان کر کے نیکی کر کے جتلاتا ہے، اللہ اس کے ساتھ بھی کلام نہیں کریں گے۔ تیسرا جو اپنا سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اللہ اس کے ساتھ بھی کلام نہیں کریں گے۔ تو ہمیں حج کے دوران یہ بات چاہیے کہ ہم بڑی احتیاط کریں کہ ہمارا کپڑا ٹخنوں سے نیچے نہ ہو۔ اسی طرح مائیں اور بہنوں کے لیے یہ التماس ہے کہ یہ اپنے لباس کو ڈھانپ کے رکھیں۔ ہمارا لباس جو ہے یہ عبائی کے بغیر نہیں ڈھانپا جاتا، یہ ہمارا لباس ہمارے سطر کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہماری خواتین کو چاہیے کہ اس سفر کے اندر ہمیشہ عبائی میں رہیں، اور اس کے بعد اگلی باتیں انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دو حج کے لیے سب سے پہلی بات نیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو کسی کی نیت ہوگی اس کے مطابق اسے اجر ملے گا۔ اور نیت کیا ہے؟ النیت عزم القلب، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب ہم اس سفر کے مقدس سفر کے لیے جائیں تو ہماری نیت صرف اپنے رب کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ ہماری نیت کو خالص فرما دے۔ تو میرے بھائیو، جب ہم نے جانا ہے کسی بھی اسٹیشن سے، لاہور سے جائیں، سیالکوٹ سے جائیں، اسلام آباد سے جائیں، اگر ہم نے جانا ہے جدہ تو ہم اپنا احرام یہیں پہ اپنے اسٹیشن پہ باندھیں گے، جو بھی ایئرپورٹ جس سے ہم نے فلائی کرنا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمارا میقات نہیں ہے، یہ صرف جہاز کے اندر ہم چونکہ لباس تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے وقت سے پہلے ہم نے لباس کو تبدیل کیا ہے۔ اور اس کی نیت کب کرنی ہے اور یہ کب ہماری احرام کی شرائط شروع ہوں گی؟ وہ جب اللہ کی توفیق سے میقات آئے گا۔ میقات 5 ہیں۔ یہ ایک گاڑی ہے LEA 3212A سٹارٹ کھڑی ہے، یہ جس بھائی کی ہے جا کے گاڑی بند کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ آپ یہ دیکھیں، یہ ہے بیت اللہ، اور یہ پوری دنیا میں چاروں طرف سے لوگ آئیں گے۔ اب اگر ہم نے جانا ہے جدہ تو اس وقت ہمارا میقات ہوگا یلملم۔ آپ کی چاہے آپ سیالکوٹ سے جاتے ہیں، لاہور سے جاتے ہیں، یا آپ اسلام آباد سے جاتے ہیں، آپ کی فلائٹ جاتے ہوئے 5.25 گھنٹے کی ہوگی۔ آپ کی فلائٹ اترنے سے 35 منٹ پہلے یہ مقام آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں یلملم۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہاں سے سیدھے مدینہ منورہ جانا ہے، وہ احرام یہاں نہیں باندھیں گے، انہوں نے پہلے مدینے میں 8 یا 9 دن 10 دن جتنے بھی رہیں گے وہ وہاں پہ رہیں، پھر اس کے بعد مدینے سے نکل کے جب مکے آئیں گے تو ان کا میقات ہے ذوالحلیفہ، اسے ابیار علی بھی کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اس میں بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ابیار علی، اب بیر کہتے ہیں کنویں کو، ابیار کہتے ہیں بہت سے کنویں۔ اس کے متعلق ذہن میں شاید یہ سیدنا علی بن ابی طالب کے ہیں، یہ نہیں، یہ حقیقت بات ہے، پہلے اس بات کا علم مجھے بھی نہیں تھا۔ یہ علی بن دینار ایک حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے یہاں پہ زمینیں خریدی حجاج کی خدمت کے لیے، اس لیے اس جگہ کو ابیار علی کہتے ہیں۔ اور اس کا اصل نام ذوالحلیفہ، یہاں بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے جس میں ہزاروں واش رومز ہیں۔ آپ بے شک مدینہ منورہ سے نکلے تو مدینہ منورہ میں غسل کر لیں، یا یہاں پہ آ کے غسل کرنا چاہیں تو یہاں بھی غسل ہو سکتا ہے۔ اور جو یلملم جنہوں نے جدہ جانا ہے ان کے لیے ہماری ایئرپورٹوں پہ نہانے کا انتظام نہیں ہے، وہ اپنے گھر سے غسل کر کے جائیں۔
یہ احرام کے منافی ہے. احرام کی حالت میں اپنے سر کو نہیں ڈھانپنا کسی بھی صورت. یہ ہے احرام کا طریقہ. عموماً لوگ احرام کے شروع میں ہی ایسے کر لیتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. اس کا ایک خاص وقت ہے، جب وہ آئے گا تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. احرام اس طرح آپ نے باندھنا ہے کہ یہ چادر اس طرح گھٹن کی طرح اوپر، اور کوشش کرنی ہے کہ پیٹ ننگا نہ ہو. آپ کے یہ جو ہے لوور ابڈومینل سے اوپر جو ہے اپنے تہمت کو باندھنا ہے، تاکہ یہ کپڑا خواتین مرد سارے ہوتے ہیں، انسان کو اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا ہے. عمومی طور پہ لوگ جو ہیں ایسے لے کے ایسے چل پڑتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. یہ شرم و حیا کے منافی ہے اور خواتین کے احترام کے منافی ہے. ہمیں ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیں احرام اس طریقے سے ہی باندھنا ہے. اسی طرح میری عزیز بہنیں اور مائیں، ان سے میری التماس ہے کہ وہ احرام اپنا لباس پہننے کے بعد یہ عبایا ہوتا ہے، یہ اسے اوپر پہن لیں تو یہ آپ کے سطر کو ڈھانپ کے رکھیں گے. ہمارے ہاں عموماً لان کے لباس پہنے جاتے ہیں، اور بعض اوقات رش کے اندر وہ پھٹ بھی جاتے ہیں، سطر تک ننگے ہو جاتے ہیں. اس لیے بہنوں کو چاہیے کہ وہ ایک عبایا اپنے ساتھ رکھیں اور اسے پہن کے باہر نکلا کریں جب بھی ہوٹل سے باہر نکلیں. اور دوسری، خواتین کے لیے یہ اسکارف ہے. عمومی طور پہ خواتین اسکارف اس طرح پہنتی ہیں، یہ درست نہیں ہے. ہمیں ایسے طریقے سے اسکارف رکھنا چاہیے کہ جس میں ہماری نظر لوگوں پہ نہ پڑ سکے. اس طرح یہ ہمارا چہرہ بھی، لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ جو نقاب کرنا ہے یہ احرام کی حالت میں نہیں ہے. تو اپنے آپ کو بے پردگی سے بھی بچانا ہے، لیکن نقاب کو باندھ کے ایسا نہیں کرنا، یہ منافی ہے احرام سے. تو احرام باندھنے کے بعد آپ نے پھر جب یہ میقات آئے گا تو وہاں جا کے آپ نے کیا پکارنا ہے؟ اللہم لبیک عمرۃ، اللہم لبیک لعمرۃ. دونوں لفظ بول سکتے ہیں. کیوں؟ یہ حج تمتع ہے، اس کا پہلا جز عمرہ ہے. تو عمرے کے لیے آپ نے پہلا احرام حج کا نہیں باندھا، اسے عمرے کا احرام باندھنا ہے، اور اس کی نیت بھی عمرے کی ہوگی. یہ حج تمتع کا پہلا سٹیپ ہے. تو آپ نے یہاں پہ یہ کہنا ہے اللہم لبیک عمرۃ. اگر آپ حج بدل کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ اپنی والدہ کا حج کر رہے ہیں، یا آپ اپنے والد محترم کا کر رہے ہیں، تو پھر آپ کہیں گے اللہم لبیک عمرۃ لأمی. اے اللہ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں اپنی ماں کے لیے. اگر باپ کے لیے ہے اللہم لبیک عمرۃ لأبی، میں اپنے باپ کے لیے یہ کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر آپ نے تلبیہ پکارنا ہے. وہ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ آپ نے میقات سے پکارنا شروع کر دینا ہے. خواتین کی آواز ان کی اپنے اندر سے باہر نہیں آنی چاہیے، ان کی زبان ہلنی چاہیے. مردوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے جائیں. اور کیا فائدہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان تلبیہ پڑھتا ہے اور اپنا سفر جاری رکھتا ہے، اس کے دائیں طرف جہاں تک دنیا ہے، اس کے بائیں طرف جہاں تک دنیا ہے، زمین کا ہر ذرہ، زمین کا ہر کنکر اور ہر درخت کا پتا اور اس کی ٹہنیاں اس کے ساتھ تلبیہ پکارتی ہیں. اس لیے تم آواز کے ساتھ پڑھتے جاؤ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ کب تک پکارنا ہے؟ جب تک آپ بیت اللہ
شمار آپ کو کام آئیں گے. جب آپ اتریں گے امیگریشن کا معاملہ ہوگا, پھر آپ کو بس میں بٹھائیں گے, آپ کے ہوٹل پہ لے جائیں گے, پھر ہوٹل سے آپ نے وہاں جانا ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیں جو ہم سے غلطی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیت اللہ کا طواف ہے یہ بھی نماز کی طرح ہے. فرق صرف یہ ہے کہ نماز کے اندر ہم بات نہیں کر سکتے, طواف کے اندر بات کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے, اسی طرح طواف کے لیے بھی وضو ضروری ہے. اور یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھینٹیں پڑ گئی احرام کی چادروں پہ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ایسی کوئی بات نہیں. اگر خدا نخواستہ گندا ہو گیا ہے یا کوئی چھینٹیں پڑ گئی ہیں تو آپ ان چادروں کو دوسری چادروں میں بدل سکتے ہیں. اور یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حج یا عمرے کے لیے آتے تھے, آپ مکہ سے باہر ایک جگہ ہے بیت اللہ سے 22 کلومیٹر باہر, اس جگہ کا نام ہے حدیبیہ. آپ حدیبیہ کے کنویں پہ اترتے اور وہاں پہ غسل کر کے پھر آپ مکے میں داخل ہوتے تھے. تو اس طرح آپ اگر فریش ہونے کے لیے اپنے ہوٹل میں پہنچے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا فریش ہو جاؤں, تو آپ غسل کر کے پھر آپ بیت اللہ کی طرف چلے جائیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ہم اس حالت میں نہا نہیں سکتے, اور بعض خواتین وضو نہیں کرتی کہ بال نہ ٹوٹ جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جان بوجھ کے بال توڑنا یہ غلط ہے, لیکن اگر خارش کرتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے, مسح کرتے ہوئے یا ایسے ہاتھ پھیرتے ہوئے بال اتر جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا, اماں جان احرام کی حالت میں خارش ہوتی ہے اور بال ٹوٹ جاتے ہیں, کیا ہم خارش کریں یا نہ کریں؟ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور تمہیں اپنے پاؤں سے خارش کرنی پڑے تو کر لینا, لیکن یہ نہیں کہ خارش نہ کرو. یہ ایک فطرت ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں, یہ احرام کی حالت میں جو شرائط ہیں ان میں بعض ایسی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں جو غیر فطرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں ارشاد فرمائی. جی میرے عزیز بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا, اب آپ نے جب اپنے ہوٹل سے نکلنا ہے, یا ہوٹل میں وضو کر لیں یا حرم کے باہر وضو خانے بنے ہوئے ہیں وہاں اگر آپ جا کے کریں گے تو وہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے. بہتر بات یہ ہے کہ آپ اپنے ہوٹل, اپنے کمرے کے واش روم میں وضو کر کے آپ چلیں, تلبیہ پکارتے ہوئے آپ جائیں. تو یہ آپ نے جو عمرہ کرنا ہے اس میں پہلے طواف کو طواف قدوم کہتے ہیں. جب آپ نے اس طواف میں پہنچنا ہے بیت اللہ کے ذہن میں, تو یہاں جا کے آپ نے اپنی یہ چادر جسے آپ نے اس طرح رکھا ہوا تھا, اسے آپ نے اس طرح کر لینا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے آئے تو اس وقت مشرکین مکہ بھی یہاں تھے. تو ان لوگوں نے پھرتی کسی تانا دیا کہ مدینے کے بخار نے ان کے قدوں کو لکا دیا. آپ نے فرمایا اپنا کندھا ننگا کر لو, اور پھر آپ نے فرمایا اللہ اکڑ کے چلو, اور اس اکڑنے کو رمل کہتے ہیں. اور اس طواف قدوم, صرف طواف قدوم کے اندر جو عمرے کے لیے پہلا احرام طواف کرنا ہے, اس طواف کو طواف قدوم کہتے ہیں. تو اس میں اپنے کندھے کو مردوں نے ننگا کرنا ہے, اور رمل بھی صرف مردوں کے
پہلی 3 باتیں قبول ہوتی ہیں، یہ صرف ایک خود ساختہ بات ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ آپ یہ یقین رکھیں کہ کعبۃ اللہ میں جا کے جو بھی دعا مانگیں گے، چاہے 3000 بھی مانگیں گے، اللہ ساری قبول کرے گا۔ لیکن انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے، وہ اپنے رب پہ توکل کرتا ہو، کیونکہ اللہ نے جو معاملہ کیا ہے کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب ہمیں اعتماد نہیں نہ ہوگا تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہم سب گناہ گار ہیں۔ جسے آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں، ممکن ہے اللہ کی نظر میں آپ اس سے بھی زیادہ اچھے ہوں۔ تو اس لیے ہم سب گناہ گار ہیں اور ہم نے اپنے رب سے مانگنا ہے، اس لیے ہم کہیں بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ دعا کے کون کون سے مقام ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو میرے عزیز بھائی، جب ہم بیت اللہ میں جائیں تو عمومی طور پہ لوگ تحیۃ المسجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، 2 نفل۔ نبی کریم نے کہا کہ بیت اللہ میں تحیہ مسجد نہیں ہے، تحیہ طواف ہے۔ تحیۃ المسجد 2 نفل نہیں ہے، یہاں پہ طواف ہے۔ اب طواف کیسے کرنا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ بیت اللہ ہے، اس کا یہ دروازہ ہے، اس کا یہ کونا جو ہے، اس کے یہاں پہ ایک اس طرح کا آلہ بنا ہوا ہے چاندی کا، اس کے اندر پتھر کی ٹکڑیاں ہیں کالے رنگ کی، ان ٹکڑیوں کو حجر اسود کہتے ہیں۔ یہ جنت کا پتھر ہے، جب یہ جنت سے آیا تھا تو سفید ابن آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں اس کا بوسہ دیا، قیامت کے دن اللہ اسے ہونٹ اور زبان دیں گے، یہ اپنے اس بندے کی سفارش کریں گے جس نے اسے چوما ہوگا۔ لیکن چومنے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ اپنے ہونٹوں کے ساتھ اس پتھر کو چومنا، دوسرا طریقہ چھڑی لگانا اور چھڑی کو چومنا، تیسرا طریقہ ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چومنا، چوتھا طریقہ ہاتھ کا اشارہ کرنا جب رش زیادہ ہوتا ہے۔ اور چاروں کا ثواب برابر ہے۔ جو اپنے ہونٹوں سے بوسہ لیتا ہے اور جو اپنی مجبوری کی وجہ سے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، دونوں کے ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ جو ہم ضرور جا کے بوسہ لیتے ہیں یہ صرف اپنی دل کی تسلی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکلنے لگے تو سیدنا عمر بڑے جوان آدمی تھے، تگڑے۔ آپ نے کہا عمر میری بات سنو، تم چلے ہو ہمارے ساتھ حج کرنے، تو یاد رکھنا یہ کمزور لوگ ہوں گے، وہاں جا کے حجر کے پاس لوگوں کو دھکا نہ دینا کہ تم جوان ہو تو آگے لوگ اس کو چوم لو اور لوگ ترستے رہے۔ تو یہاں جا کے دھکا دینا اور لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرنا یہ کسی صورت جائز نہیں۔ 4 طریقوں سے جس طرح مرضی آپ کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہاں پہ جانا ہے تو پہلا طواف جو ہوگا یہ عمرے کا، اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ یہ یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے حجر اسود۔ جب آپ اس کے سامنے آئیں گے تو آپ اس طرح اپنا دایاں ہاتھ اٹھائیں گے، دایاں ہاتھ اٹھا کے اسے استلام کریں گے۔ ہم کہتے ہیں سلام کریں گے، سلام کی استلام کریں گے۔ استلام کا مطلب ہے چومنا، اور یہ چومنے کا چوتھی اسٹیپ ہے ہاتھ سے اشارہ کرنا۔ تو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ دائیں ہاتھ، دونوں ہاتھ ایسے نہیں اٹھانے، یہ دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں صفا اور مروہ میں، یہاں بھی ایک ہاتھ اٹھانا ہے دائیں ہاتھ۔ اور ہمارے پاس لوگ داڑھی میں اپنے بائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ دایاں ہاتھ اٹھا کے اشارہ کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کے آپ نے چل پڑنا ہے، اور پھر 3 چکر اس طرح لگانے ہیں، اور کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین و آسمان جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے ان 4 کلمات سے بہتر اللہ نے کوئی کلمے بنائے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ ہر چکر کی الگ الگ
رسول اللہ نے حکم نہیں کیا. یہ جو معلم لوگ ہیں انہوں نے اپنے پیسوں کے لیے یہ ساری منتخب دعائیں کی ہوئی ہیں کہ لوگ خود نہ کر سکے ہماری طرف رجوع کریں. اور یاد رکھیں جب آپ کسی کتاب پہ دیکھ کے پڑھتے ہوئے جائیں گے تو آپ کا ردت طاری نہیں ہوگی, آپ بس اس کے الفاظ میں ہی کھوئے رہیں گے. تو جب آپ اپنے دل کے اندر سے یہ کلمات نکالیں گے سبحان اللہ, اللہ تو پاک ہے میں گناہگار ہوں, والحمد للہ تعریفیں تیری ہے میری کوئی نہیں ہے, لا الہ الا اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں, اللہ اکبر اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. اور یہ اس طرح چلتے چلتے آپ یہاں سے چلیں گے, یہاں سے چکر لگا کے جب اس کونے پہ آئیں گے, اس کونے کو کہتے ہیں رکن یمانی, رکن کہتے ہیں کونے کو, یمانی جو یمن کی طرف ہے. یہ باب عبدالعزیز کے بالکل سامنے ہے. رکن یمانی, اس کو اگر دایاں ہاتھ لگ جائے, اس کونے کو اگر دایاں ہاتھ لگ جائے تو پھر آپ نے یہاں دعا پڑھنی ہے, اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں دنیا اور آخرت کی عافیت اور معافی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کونے کے اوپر 70,000 فرشتے کھڑے ہیں جو تمہاری دعا پہ آمین کہیں گے. اور پھر اگر یہاں ہاتھ نہیں لگتا اس جگہ پہ, یہ دیکھو یہ نشان ہے, اگر اس جگہ پہ ہاتھ نہیں لگتا تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا, اسی طرح گزر جانا ہے. پھر اس کونے سے لے کر آگے حجر اسود تک آپ نے پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہاں سے لے کر یہاں تک, یہاں پہ کچھ لفظ ایڈ کیے گئے ہیں, وَأَدْخِلْنِ الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز یا غفار. یہ رسول اللہ کی کلمات نہیں ہیں, جتنے مرضی اچھے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات یہاں نہیں پڑھے, تو اتنے ہی پڑھنے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور یاد رکھیں آپ نے جب شروع کیا تو استنام سے شروع کیا. اللہ اکبر. کچھ نہیں میرے بھائی, وہ کرسی کا جو ہے نا, میرا خیال ہے وہ کرسی کا کام ٹوٹ گئی ہے, اللہ رحم کرے. دوسری دے دیں والا. تو میرے عزیز بھائی توجہ فرمائیں, پہلے آپ نے استلام سے شروع کیا. پہلا استلام جب چکر مکمل ہوا تو پھر استلام کیا. دوسرا اس طرح آپ جب 3 چکر لگائیں گے رمل میں اور 4 چکر لگائیں گے استوا میں, نارمل حالت میں, اور یہ جب جہاں رش بھی ہو, قدم بھی نہ اٹھایا جاتا ہو, آپ وہیں پہ ایسے ایسے کرتے چلے جائیں. اپنے پاؤں کے اگلے پگ جو ہے ان پہ ایسے اچھلتے ہوئے جائیں. یہ طواف قدوم میں صرف, اس کے بعد جتنے طواف کریں گے اس میں یہ نہیں ہے. یہ اس طرح آپ نے 7 چکر مکمل کر لینے ہیں. جب 7 چکر مکمل ہو گئے تو پھر آپ نے اپنا کندھا ڈھانپ لینا ہے. اس کے بعد مقام ابراہیم آئیں گے. اس کے بعد یہ بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ ہی سامنے یہ ایک چبوترا بنا ہوا ہے. اس کے اندر ایک پتھر ہے جس میں 2 قدم ہیں. وہ دونوں قدم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے ہیں. جب بیت اللہ بنایا تھا تو ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے بناتے تھے اور یہ پتھر لفٹ کا کام دیتا تھا. جب اوپر ہونا ہوتا تو یہ اوپر ہو جاتا, جب نیچے آنا ہوتا تو یہ خود بخود نیچے ہو جاتا. یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک معجزاتی طور پہ سب کچھ ہوا تھا. تو اس کے متعلق قرآن میں آتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اس مقام ابراہیم کو جائے نماز پڑھو. تو بیٹے احمد عبداللہ صاحب کرسیاں لا کے باجیوں کو دیں, ایک کرسیاں لا کے دیں یا ان کے نیچے کوئی چیز بچھا دیں. یہ اٹھائیں, یہ اٹھائیں, یہ اٹھائیں, یہ دیں. تو یہاں پہ آپ نے یہاں ایک بڑا عجیب واقعہ عرض کروں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
چھوٹے سے تھے تو آپ کے دادا محترم عبد المطلب آپ کو لے کے بیت اللہ میں آتے تھے، اور عرب میں اس وقت جو دستور تھا آج بھی بیٹے باپ کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھتے تھے، وہ اپنا قالین بچھاتے اس پہ بیٹھتے، سارے بچے ان کے سامنے زمین کے اوپر بیٹھتے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، نبی کریم کے والد محترم دنیا سے آپ تشریف لے گئے تو 11 بیٹے تھے، وہ سامنے بیٹھتے تھے۔ نبی کریم اس قالین پہ چڑھ کے آپ کی گود میں بیٹھتے تو ان کے چچا انہیں پکڑ کے ہٹانے کی کوشش کرتے تو عبد المطلب کہا کرتے تھے میرے اس بیٹے کو نہ روکو۔ یعنی آپ میں اٹریکشن ہی بچپن میں بڑی خوبصورتی ہے، اللہ نے آپ کو دنیا سے الگ بنایا ہوا ہے۔ تو ایک دن ایک کھوجی آیا، طواف کر رہا ہے، عبد المطلب کی گود میں نبی کریم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس طرح نہ دیکھ کے رک گیا، دیکھنے لگا نبی کریم کے پاؤں کی طرف۔ ابھی وہ بچے ہیں گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، 4 5 6 سال کے ہوں گے۔ چلا گیا، پھر چکر لگا کے آیا، پھر کھڑا ہو کے دیکھنے لگا۔ جب تیسرا چکر لگا کے آیا، کھڑا ہو کے دیکھنے لگا تو عبد المطلب نے پوچھ لیا بھائی کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگا اے سردار میں ایک بات کرنی چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کرو، یہ بچہ کون ہے؟ کہا میرا پوتا ہے، میرے بیٹے عبداللہ کا بیٹا ہے۔ کہنے لگے سردار اس بچے کے پاؤں اور اس کے اندر جو پاؤں ہیں دونوں میں 100% مماثلت ہے، ان کے قدم کس قدموں کو تیرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، تو اس کھوجی نے آپ کے بچپن میں یہ بات بتلائی کہ آپ کے قدم مبارک کس طرح ہے۔ نوجوانوں سے عرض کروں گا وہ آگے آ جائیں، جو بزرگ آ رہے ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھ جائیں گے، جو جوان ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں، یہاں پہ بیٹھ جائیں، مہربانی ہوگی۔ بس زیادہ لوگ بھی نہ آئیں، باقی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ تشریف ہے جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر سے بڑی مہربانی۔ آگے کوئی بات نہیں اللہ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ میرے عزیز بھائیوں، پھر یہاں پہ 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ یہ طواف کی 2 رکعتیں ہیں، ان میں کیسے ادا کرنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے۔ جب بھی طواف کرنا ہے، طواف کے بعد 2 رکعت لازمی پڑھنی ہے، اور ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اگر کوئی اس کے قریب جگہ مل جائے جو حج کے دنوں میں ممکن نہیں، تو جہاں بھی آپ پڑھیں سب سے پہلے آپ نے نماز سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ جو ہم آپ کو کتاب دیں گے اس کے ہر صفحے میں الگ وہ چھوٹی سی دعا لکھی ہوئی ہے اور اس جگہ کی تصویر دی گئی ہے، آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی اللہ کی توفیق سے۔ تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، جب 2 رکعتیں پڑھ لیں اس کے بعد پھر ملتزم لائیں۔ یہ ہے عمومی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے دروازہ جو ہے یہ ملتزم ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ملتزم کعبۃ اللہ کے دروازے سے لے کر حجر اسود تک اس پوائنٹ کھڑا ہے، اس کے درمیان تقریباً 3 سے 4 لوگوں کی کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ ملتزم کا معنی ہے چمٹنا، آپ بیٹے بیٹھ جائیں خواتین کے سامنے سے ہٹ جائیں، چمٹنے کی جگہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چمٹ کے دائیں گال لگا لیتے، سینہ مبارک، پیٹ، سب کچھ اس طرح، دونوں ہاتھ اس طرح رکھ دیتے جس طرح ایک بچہ ماں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اس طرح بیت اللہ کی اس جگہ پہ یہ قبولیت کی جگہ ہے، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چمٹ کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اور یہ ایسی جگہ ہے، میری زندگی کا تجربہ ہے کہ یہاں کھڑے ہو
ناٹ کولڈ یا غیر مبرد، یہ ٹھنڈا نہیں ہے۔ ہم جب یہاں سے جاتے ہیں عمومی طور پہ گلا خراب بخار اس ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے یا نارمل پانی لے یا ٹھنڈا، اور یہ دونوں مکس کر لیں تاکہ ہمارا گلا اور یہ خراب نہ ہو، کیونکہ یہاں حکم ہے کہ پانی بہت زیادہ پینا ہے آپ نے، تو یہاں سیر ہو کے پانی پیئیں۔ جب آپ پانی پی لیں، پانی پینے کے بعد اپنے سر پہ پانی بہائیں۔ خواتین بھی سر سے کپڑا نہیں اتارنا انہوں نے، مرد جن کا سر ننگا ہی ہوتا ہے سر پہ 1-2 چلو پانی بہائیں، اور خواتین اپنے سر پہ اسی طرح پانی ڈال لیں۔ اس کے بعد پھر حجر مقام ابراہیم کے سامنے ہی اندر ایک جگہ رستہ جاتا ہے، اور وہاں جا کے دائیں طرف ایک سلائیڈ ہے بہت لمبی، اس سلائیڈ پہ چلتے ہوئے جب آپ آخر پہ پہنچیں گے تو آپ صفا پہاڑی کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے صفا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جب یہاں پہنچنا ہے، یہ صفا مروہ کیا ہے؟ یہ 2 پہاڑیاں ہیں جہاں ہاجرہ نے اپنے بیٹے کے لیے خوراک کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی، اور اللہ نے اسے حج کا رکن بنا دیا۔ کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ جو بھی صفا مروہ کی سعی کرو، جو بھی حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرے۔ اور سعی کیسے ہے؟ یہاں پہنچے اور یہاں کھڑے ہو کے آپ اس پہاڑی کو اپنی کمر کے پیچھے لیں، جب ایسے سامنے دیکھیں گے تو درمیان سے بیت اللہ آپ کو نظر آئے گا۔ آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لینا ہے، اور یہاں پہ ایسے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر 3 مرتبہ آپ نے یہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ یہ اس کتاب میں آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا، آپ سامنے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنی، یہ اپنی زبان میں کریں، جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی طلب ہے، یہ قبولیت کی جگہ ہے۔ جب آپ دعا مانگ کے اچھی طرح آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو اپنے دعا ختم کر کے چل پڑے، کہیں ابدأ بما بدا اللہ بھی، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کروایا تھا، اور چل پڑے۔ اور چلتے چلتے یہ درمیان میں یہ اوپر لٹکی ہوئی ایک چھت آئے گی، اس کے اندر سبز لائٹیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں۔ جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے اور نیچے فرش کے اوپر بھی ایک سٹینلیس اسٹیل کی لائن لگی ہوئی ہے، آپ اس لائن سے بھاگنا شروع کر دینا ہے، مردوں نے عورتوں نے نہیں۔ یہاں سے بھاگنا شروع کرنا ہے، جہاں یہ ختم ہوگا یہاں تک آپ نے بھاگتے رہنا ہے، اور یہاں پڑھنا کیا ہے؟ رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم، اے اللہ رب اغفر، میرے رب مجھے معاف کر دے، وارحم مجھ پہ رحم کر دے، انت الاعز الاکرم، تو عزت والا اور بڑائی والا تیری ذات ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ دعا مانگنا چاہیں کوئی حرج نہیں۔ آپ صفا سے لے کے یہ مروہ تک پہنچیں گے، جب صفا سے مروہ پہنچیں گے تو مروہ سے آپ کو بیت اللہ تو نظر نہیں آئے گا، لیکن نیچے جو لائنیں نماز کے لیے لگی ہوئی ہیں آپ نے اس سے اندازہ لگا کے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لینا ہے۔ تو جب صفا سے مروہ پہنچیں گے آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا، یہ نہیں کہ واپس آئیں گے تو مکمل ہوگا، صفا سے لے کر مروہ تک پہنچیں گے تو ایک چکر ہو گیا۔ تو پھر مروہ کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کے پھر وہی عمل کرنا ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ پھر یہاں پہ بھی دعا مانگنی ہے، دعا مانگ کے فارغ ہو کے پھر واپس چل پڑنا ہے، یہ مروہ ہے۔ لیکن یہاں اب پہاڑی کا یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا، یہ پلین جگہ بن گئی ہے، تو یہاں سے آپ نے واپس پلٹنا ہے۔ یہ درمیان میں وہی
آج کل ہمارے بر صغیر سے عمومی طور پہ جو لوگ حجاج جاتے ہیں وہ عمر رسیدہ جاتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو شوگر کی وجہ سے پاؤں میں تھکن، درد اور تکلیف ہوتی ہے، وہ ننگے پاؤں نہیں چل سکتے۔ تو ایک موضع ہیں جو یہاں تک اور ٹخنوں سے نیچے تک ہوتے ہیں، آپ وہ موزے پہن سکتے ہیں۔ آج کل ایک جرابیں بھی آئی ہیں جو نہ دکھانے کے لیے لوگ شوز کے اندر پہنتے ہیں، وہ جرابیں بھی پہن سکتے ہیں، لیکن ایسی جرابیں جس سے آپ کے ٹخنے ڈھانپے جائیں وہ نہیں پہن سکتے۔ لیکن میری بہنیں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کے لیے یہ ممنوع نہیں ہے، آپ عام حالات میں بھی اور احرام کی حالت میں جرابیں بھی پہن سکتی ہیں، جوگرز بھی پہن سکتی ہیں، کوئی بھی ایسی شوز آپ کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ آپ تو یہاں میں ایک بات عرض کر دوں گا ٹیکنیکل طور پہ کہ وہاں سے ایک جراب ملتی ہے جسے میڈیکیٹڈ جراب کہتے ہیں، وہ ہاف جراب ہوتی ہے، اس کے نیچے جو جگہ ہے نا وہ جس طرح تولیے کی فر ہوتی ہے اس طرح اندر کی طرف ہوتی ہے، اور وہ کافی پاؤں کو دبا کے رکھتی ہے۔ جن کے پاؤں میں تھکن اور درد ہوتی ہے احرام کے بعد وہ پہن لیا کریں اور اس پہ پہن کے طواف کریں، آپ کو مشکل کوئی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ وہ سامنے جو اسباق ابن داؤد ہیں وہاں سے 3 کا پیکٹ 29 یا 30 ریال کا ملتا ہے، آپ کو لے سکتے ہیں، یہ بہت فائدے مند ہوتی ہیں۔ اور یہاں سے ہمارے یہاں ریل بازار میں جو لوگ یہ احرام وغیرہ کے کام کرتے ہیں ان کے پاس وہ موزے ہوتے ہیں جو ہاف ہوتے ہیں، جو ٹخنے نہیں ڈھانپتے، وہ پہن کے بھی آپ کر سکتے ہیں طواف بھی اور صفا مروہ کی سعی بھی۔ جی ہاں جی جزاکم اللہ خیر، بھائی نے فرمایا ہے عورتوں کے بال کاٹنے، عورتوں کے بال ان کی چٹھیا کے آخر پہ 1 کوڑ کے برابر انہیں کاٹنا ہے، وہ خود بھی کاٹ سکتی ہیں، ان کے محرم رشتہ دار بھی کاٹ سکتے ہیں، یا ساتھ جو خواتین ہیں وہ ایک دوسرے کے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بات کرتے ہیں کہ جو کاٹ رہا ہے اس کے لیے حلال ہونا شرط ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ نے مکمل کر لیا ہے، سب نے حلال ہی ہونا ہے۔ اب حلال ہونے سے مراد ذبح ہونا نہ سمجھ لینا، حلال ہونے سے مراد احرام سے نکلنا ہے کہ آپ کے اوپر جو چیزیں حرام تھی انشاءاللہ وہ حلال ہو گئے۔ تو یہ پہلا سٹیپ تھا حج تمتع کا جو عمرہ تھا۔ اس کے بعد حج کا جو معاملہ شروع ہونا ہے وہ 8 ذی الحج کو ہونا ہے۔ 8 ذی الحج کے دن کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ اس دن جتنی سواریاں بھی ہوں گے وہاں پہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوں گے، رداء الترویہ، رداء الترویہ، یہ ترویہ کی سواری ہے۔ ایکچوئل ترویہ کہتے ہیں پانی پلانے کو۔ اس زمانے میں اونٹوں پہ چونکہ سفر کر کے جاتے تھے اور یہ 3-4 دن وہاں ہم نے رہنا ہوتا ہے، اس لیے وہ اونٹوں کو 8 ذی الحج کو پانی پلا کے چلاتے تھے، اس لیے اس دن کا نام ہی یوم الترویہ، پانی پلانے کا دن پڑ گیا، یا لوگ پانی جمع کر کے ساتھ لاتے تھے۔ اب تو اللہ نے بہت مہربانی کی ہے، کسی جگہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ وضو کا بھی پانی، پینے کا بھی پانی، حتیٰ کہ پانی تو کیا ہر قسم کے جوسز جو ہم نے کبھی دیکھے بھی نہیں وہاں مل جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، 8 ذی الحج کو سنت یہ ہے، مسنون یہ ہے کہ فجر کی نماز مکے میں ادا کی جائے، لیکن عمومی طور پہ ہوتا نہیں ہے ایسا۔ آپ کو آپ کے معلم 7 تاریخ رات کو، 7 اور 8 کی درمیانی رات کو مینا میں لے جائیں گے، لیکن خصوصاً جوانوں سے التماس کروں گا کہ آپ اس بات سے بچیں۔ آپ پیدل بھی چلیں گے جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف وہ اگر آپ سلوکوں سے جاتے ہوئے چلے جائیں گے 3.5 یا 4 کلومیٹر بنتا ہے، اتنی تو روزانہ واک کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ تو اگر آپ ایسا کر سکتے تو پھر آپ ان کے ساتھ سواریوں پہ چلے جائیں، لیکن رات کو احرام نہیں باندھنا، احرام آپ مینا میں جا کے باندھ لیں، لیکن 8 ذی الحج کی فجر کی نماز کے بعد احرام باندھنا ہے۔
اور احرام باندھ کے کیا نیت کرنی ہے؟ اللہم لبیک حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں. تو پھر آپ نے تلبیہ پکارنا شروع کر دینا ہے. تو یہ 8 ذی الحج کو آپ نے مینا میں رہنا ہے. مینا کے اندر آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن فجر کی نماز آپ نے مینا میں ادا کرنی ہے. لیکن یہ چونکہ رش بہت ہوتا ہے، معلم جو ہے یہاں بھی رات کو حجاج کو لے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ صبر کر لیں گے تو یہ ہر صورت آپ کو لے کے جائیں گے. تو یہ 5 نمازیں جو ہیں یہاں یاد رکھیں. یہاں پہ خصوصاً صرف بر صغیر کے لوگ بہت الجھتے ہیں. کچھ لوگ تاکیداً کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں نماز پوری پڑھنی ہے، لیکن نبی کریم نے پوری نہیں پڑھی، اہل مکہ نے بھی پوری نہیں پڑھی. آپ میری بات کی تصدیق کرنی ہو تو ضرور کریں. مینا کے اندر 2 مسجدیں ہیں صرف. ایک مسجد خیف ہے جو جمرات کے پاس ہے، ایک مسجد ابن عبد البر ہے اور اسے مسجد کبیتیاں کہتے ہیں. یہ کمری عبدالعزیز کے پاس ہے، آخر میں. آپ دونوں مسجدوں میں چلے جائیں، وہاں کے امام بھی پوری نماز نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ یہاں حکم ہے. یہاں سفر کی وجہ سے قصر نہیں ہے، یہاں حکم کی وجہ سے قصر ہے. اور کہا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان نے یہاں پوری پڑھی تھی. جو روایت سیدنا عثمان کی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ درست نہیں ہے. اور بالفرض اگر درست مان بھی لیا جائے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک طرف نبی کریم کا حکم ہو، ایک طرف سیدنا عثمان کا ہو. میں سیدنا عثمان کے پاؤں کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن ایک طرف حکم ہو رسول اللہ کا، ایک طرف سیدنا عثمان کا، آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ اگر رسول اللہ کے حکم کو ترجیح ہے تو رسول اللہ نے یہاں قصر پڑھی. یہاں 2 رکعتیں ظہر اپنے وقت پہ، 2 رکعتیں عصر اپنے وقت پہ، 3 مغرب اپنے وقت پہ، 2 عشاء 1 وتر اپنے وقت پہ، اور فجر کی سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. فجر کی نماز کے بعد جب طلوع ہو جائے، یہ 9 ذی الحج کا دن ہے. اس دن 8 ذی الحج کو مینا میں اور کوئی کام نہیں کرنا. 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد آپ نے مینا سے نکلنا ہے. اگر بالفرض آپ کو رات کو بھی لے جاتے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے. آپ عرفات کے اندر پہنچ گئے، تو اگر ممکن ہوا تو مسجد نمرہ میں جا کے آپ ظہر اور عصر اکٹھی پڑھیں. اگر نہیں بھی جا سکتے تو آپ نے اپنے خیمے کے اندر بھی یہی پڑھنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم عرفات میں جاؤ تو ظہر اور عصر جمعاً و قصراً، جمع بھی کرنی ہے اور قصر بھی کرنی ہے. الگ الگ بھی نہیں پڑھنی، ان دونوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے. جمع تقدیم اسے کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کو بھی ظہر کے وقت ہی پڑھنا ہے. اور اگر بالفرض جمعہ بھی ہوگا تو یہاں جمعہ نہیں ہوگا، یہاں ظہر کی نماز ہی ہوگی. میں 2016 کو گیا تو وہ قدرتی جمعے کا حج تھا، تو ہمارے خیمے والے کہنے لگے کہ آپ جمعہ پڑھا دیں. میں نے کہا مسجد خیف کی آواز آتی ہے، اگر مسجد خیف میں جمعہ ہوگا تو میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا. یعنی میں نے کہا الجھنے کا فائدہ کوئی نہیں، اگر مسجد خیف میں جمعہ ہوگا تو میں بھی پڑھاؤں گا، اگر نہیں ہوگا تو پھر ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ بھی جس دن آپ نے جب حج کیا تھا اس وقت بھی حج جمعے کے دن تھا، تو آپ نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی تھی، جمعے کا خطبہ نہیں دیا تھا. یہ عرفات کا خطبہ ہے، یہ امام دیتے ہیں اور اس کے بعد اذان کہی جاتی ہے، 2 رکعتیں ظہر کی خاموش پڑھی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اذان عصر کی نہیں ہوتی، اقامت دوسری ہوتی ہے اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. جمعاً و قصراً، جمع بھی کرنی ہے اور قصر بھی کرنی ہے. لیکن
لیکن ہمارے یہاں ضد کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی کے پاس اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں. یہ رسول اللہ کی مخالفت ہے کہ اللہ کے نبی نے یہاں قصر پڑھی تھی اور ظہر کے ساتھ پڑھی تھی. بدقسمتی سے ہمارے علماء اپنے ساتھیوں کو ظہر پوری نماز ظہر کے وقت پڑھاتے ہیں اور عصر کے وقت پوری نماز عصر کے وقت پڑھاتے ہیں. یہ رسول اللہ کے طریقے کی صریحاً مخالفت ہے. تو یہاں نماز پڑھنی ہے جمعاً بکثرہ. یاد رکھیں حج کے ارکان میں سے کوئی بھی رکن رہ جائے تو اس کا آلٹرنیٹ کوئی نہ کوئی ہے کہ یہ قربانی دے دو تمہارا معاملہ صاف ہو جائے گا. لیکن اگر بندہ عرفات میں نہ آئے تو اس کا حج نہیں ہے, اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا. اور یہاں کرنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل حج عرفات کا دن ہے. اس میں ہم جا کے تھوڑی دیر سستائیں اگر پہلے پہنچ گئے ہیں, اگر وقت پہ پہنچے ہیں تو نمازیں پڑھ لیں. نمازیں پڑھنے کے بعد یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے پہلے 40 نبیوں نے یہاں پہ حج کیا ہے اور سب کی دعا عرفات کے اندر ایک ہی تھی. وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ آپ کثرت سے پڑھیں. پھر آپ نے پھر فرمایا کہ لوگوں آپ عرفات کے اندر ایک پہاڑ ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں جہاں آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی, اس کے اوپر نہیں چڑھے تھے آپ, اس کے قریب کھڑے بیت اللہ کی طرف منہ کیا ہوا تھا. آپ نے فرمایا میں یہاں کھڑا ہوں, سارا عرفات وقوف ہے, جو جہاں ہے اللہ سے دعائیں مانگے اب شام تک. اور یہاں کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے. اور یقین مانیے یہ ایک ایسا دن ہے کہ جب انسان کی زندگی کی ریل اس کے اندر گرتی ہے, اس کی سوچ میں وہ خطائیں آتی ہیں جو دانستہ یا ندرستہ اس سے ہوتی رہی, پھر اس کی آنکھوں سے جھڑی ہوتی ہے آنسوؤں کی, اور انسان اپنی کیفیت الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا جو وہاں ہوتی ہے. ہر انسان کوئی اور ڈھونڈتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے آج میں اپنے رب کے سامنے سارے بندھن توڑ کے اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر دوں. اور واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عرفات کے دن ملتی ہے پورے سال کے اندر کسی کو نہیں ملتی. تو اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعا کا تذکرہ کیا ہے. میرا اپنا تصور یہ ہے کہ جب سارا دن گزر گیا ہوگا, آپ دیکھیں گے جب آپ وہاں جائیں گے جیسے جیسے دن گزرتا جاتا ہے سورج غروب کی طرف بڑھتا ہے, انسان کا جس طرح سورج ڈوبتا ہے اس طرح دل ڈوبتا جاتا ہے. انسان کی بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے. ایک وقت پھر ایسا آتا ہے پورے عرفات میں لاکھوں لوگوں ہونے کے باوجود سانسوں کی آواز آتی ہے. اس طرح ایک عجیب سناٹا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی رونے یا چیخنے کی تھوڑی سی آواز آتی ہے, ایک خاموشی طاری ہو جاتی ہے. اخیر وقت میں میرا اپنا تصور ہے کہ یہی وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے ہوں گے. آپ اللہ سے التجا کرتے ہوئے وہاں کہتے ہیں, امام طبرانی نے ان کلمات کو لکھا. آپ کہتے ہیں اللہم انک تعلم و ترا مکانی وتسمع کلامی وتعلم سری وعلانیتی ولا يخفى عليك شيء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجیہ المشفق المقر المعترف بذنبی اسألك مسألة المسکین وابتهل إليك ابتحال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الذليل من خضعت لك ركبته وفازت لك عيناه ونحل لك جسده ورغم لك أنفه رب لا تجعلني بدعاء ربي شقيا وكن بي رؤوف رحيما يا خير المسؤولين یا خیر المعطین یا ارحم الراحمین. اللہم اے میرے اللہ
انک تعلم وترى مکانی، تو جانتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں، وتسمع کلامی، تو میری بات کو سن رہا ہے، وتعلم سری وعلانیتی، اے اللہ تو میرا ظاہر بھی جانتا ہے اور باطن بھی جانتا ہے، ولا يخفى عليك شيء من امری، اے اللہ میری کوئی بھی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، انا البائس الفقیر، اے اللہ ایک بھوکے فقیر کی طرح تیری منت کرتا ہوں، المستغیث جو تجھ سے مدد مانگتا ہے، المستجیب جو کیا ہے اس کی اجرت طلب کر رہا، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی، اے اللہ میں اپنی ہر خطا کا اقرار تیرے حضور کرتا ہوں، اسالک مسألۃ المسکین، اللہ اس طرح سوال کرتا ہوں جس طرح ایک مسکین سوال کرتا ہے، وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل، اے اللہ اس طرح گڑ گڑاتا ہوں جس طرح ایک گنہگار گڑ گڑاتا ہے، ودعوک دعاء الخائف الضریر، اے اللہ اس طرح کر رہتا ہوں جس طرح ایک زخمی کراتے ہوئے منتیں کرتا ہے، من خزات لک ربک، اللہ کڑے کڑے خبر چپ گئی، وفازت لک عینا، اے اللہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہی ہے، وَنَحِلَ لَكَ جَسَدُ، تیرے خوف سے جسم کانپ رہا ہے، وَرَحِمَ لَكَ أَلْفُ، اے اللہ رو رو کے ناک بہ رہی ہے، رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اے اللہ یہاں سے مجھے نامراد نہ لٹانا، وَكُن بِي رَءُوفٌ رَحِيمًا، اے اللہ تجھ جیسا درگزر کرنے والا مہربان کوئی نہیں ہے، یا خیر المسئولین، اے وہ بہترین ذات پاک جس سے سوال کیا جا سکتا ہے، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا خیر المعطین، اے وہ بہترین ذات پاک جو کسی کو کچھ عطا کر سکتی ہے، اللہ مجھے بھی عطا کر، یا ارحم الراحمین، اے اللہ دونوں جہانوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ اپنے بندے محمد پر رحم کر۔ تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کی انتہا کر دے، کیونکہ آج وہ مقام ہے آپ کے لیے جب اللہ ساری زندگی کی خطاؤں کو دھو کے آپ کو ایک پاک اور صاف انسان بنا دے گا، آپ کے لیے جنت کو انشاءاللہ واجب کر دے گا، آپ کے لیے جہنم کو حرام کر دے گا، اللہ ہمیں بھی ایسے نصیب والا انسان بنا دے گا۔ میرے بھائیوں، جب سورج غروب ہوتا ہے یہاں مغرب کی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، مغرب کی اذان نہیں ہوتی، ایک گولا پڑتا ہے، پھر حکم ہے یہاں سے نکل جاؤ، پھر عرفات سے لوگ بھاگتے ہیں، پیچھے ایک میدان ہے مزدلفہ وہاں کی طرف، یاد رکھیں مینا میں بھی خیمے ملیں گے اور عرفات میں بھی خیمے ہوں گے، لیکن مزدلفہ ایک ایسا میدان ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، زمین پہ لاکھوں کروڑوں کے مالک بھی ہوں گے اور مجھ جیسے فقیر اور کلاش بھی ہوں گے، سب زمین پہ لیٹے ہوں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ تجربہ کر کے صرف اپنے دل کو آپ پوچھ لینا کہ شاید وہ مخملی بستر جہاں ہر وقت ایئر کنڈیشن کی خوبصورت اور ٹھنڈی ہوا آپ کو ملتی ہے اور جو پرسکون نیند آپ کو وہاں ملتی ہے، شاید زندگی کی کوئی رات اتنی پرسکون نیند آپ نہیں سوئے ہوں گے، اس زمین پہ لیٹ کے آپ کو پرسکون نیند اللہ عطا کرے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پھر حکم یہ ہے کہ اب مزدلفے پہنچو، لوگ مزدلفے پہنچتے ہیں، پھر حکم یہ ہے یہاں پہ مغرب کو عشاء کے وقت جا کے دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھنا ہے اور دونوں نمازوں کو قصر پڑھنا ہے۔ اس رات رسول اللہ نے تہجد بھی نہیں پڑھی تھی، آپ رات کو آرام سے سو گئے، جب فجر کا وقت ہوا آپ اٹھے اور اندھیرے کے اندر ہی فجر کی نماز پڑھی، پھر وہاں ایک جگہ ہے، اب وہاں مسجد بن گئی ہے، اسے مشعر حرام، ایک وادی ہے جسے مشعر حرام کہتے ہیں، آپ اس کے قریب چلے گئے، آپ جہاں بھی ہیں وہیں بھی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، کہا فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، وہاں اللہ کی تسبیحات بیان کرو، سبحان اللہ۔ یہاں آپ 8 ذی الحج سے چل رہے ہیں، آپ نے تلبیہ پکارتے رہنا ہے، جب بھی ذہن میں آئے تلبیہ کو پکارتا ہے، اور کہ آپ کی احرام کی حالت میں ہی ابھی تک
اب 10 ذی الحج شروع ہو چکا ہے. فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے مسنون یہ ہے، لیکن یہاں پہ وہ خواتین یا بوڑھے مرد جو کمزور اور نحیف ہیں یہ رات کو آگے جا سکتے ہیں، مینا میں چلے جائیں، تھوڑی دیر یہاں رک کے نماز پڑھ کے مغرب اور عشاء آگے چلے جائیں. نبی کریم کی ازواج میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ تھوڑے سے بھاری جسم کی بھی، انہوں نے رسول اللہ سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ میرے ساتھ خواتین بھی ایسی ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم رات کو ہی مینا میں چلے جائیں. تو آپ نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی تھی. تو ایسے معذور لوگ یہ رات کو ہی تھوڑی دیر مزدلفے میں رک کے آگے جا سکتے ہیں. باقی فجر کی نماز کے بعد آپ مینا میں جائیں. یہ حج کا وہ دن ہے جو سب سے زیادہ ٹف ہے، 10 ذی الحج. اس میں 5 کام آپ نے کرنے ہیں. اس میں سب سے پہلا کام آپ نے جمرات پہ پہنچنا ہے. جمرات کہاں ہیں بھائی؟ یہ جمرات ہیں، یہ اندر ہے. یہ تقریباً 4 منزلیں ہیں. آپ جب چلیں گے آپ کو ایک متعین رستہ دیا جائے گا، آپ اس رستے سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. دونوں طرف جو ہیں یہ جنگلے لگے ہوں گے. آپ اس رستے پہ چلتے ہوئے جو آپ کے رستے پہ آئے گا، پہلی منزل، دوسری، تیسری یا چوتھی، آپ جمرات پہ پہنچیں گے. یہ 3 ہیں، یہ اتنی بڑی دیواریں بنی ہوئی. آپ نے جمرات کے بائیں طرف سے گزرنا ہے، دائیں طرف نہیں. جمرات کی دیوار کو دائیں طرف نہیں لینا، بلکہ بائیں طرف نہیں لینا، دائیں طرف لینا ہے. یعنی یہاں سے ادھر نہیں گزرنا، ادھر سے گزرنا ہے. اور یہ 3 جمرات ہیں. پہلے کا نام ہے جمرہ یمنا جو مینا کی طرف ہے. دوسرا جمرہ اسے کہتے ہیں جمرہ وسطیٰ جو درمیانہ جمرہ ہے، اور ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان. پھر آخری ہے جمرہ عقبہ. 70 کنکریاں ہر بندے نے اپنے لیے اکٹھی کرنی ہے. یہ چنے کے دانے کے برابر ہونی چاہیے، بڑی نہیں ہونی چاہیے. 70 کنکریاں، اور انہیں دھونا اور سب کچھ کرنا یہ کچھ نہیں ہے. 70 کنکریاں لے کے آپ نے کسی چیز میں محفوظ کر لینی ہے. اور پھر آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے، اس پہلے جمرے کو بھی چھوڑ دینا ہے، دوسرے کو بھی چھوڑ دینا ہے. تیسرا جمرہ ہے جمرہ عقبہ جو عقبہ گھاٹی کے پاس ہے. اس کو جا کے آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں. اور ہر کنکری مارنے سے پہلے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لوگ جوتے اٹھا کے مارتے ہیں یا بہت بڑی بڑی اینٹیں مارتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. یہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک یہاں صرف شیطان کی ذلت کا سامان کرنا ہے. اور یہاں پہ جب کنکریاں مار لے اس کے بعد قربانی ہے. قربانی کے متعلق یہ عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی کیے تھے حج میں. اس میں آپ نے 63 اپنے ہاتھ سے کیے تھے، باقی 37 جو ہے اپنی جگہ پہ سیدنا علی کو وکیل بنایا تھا تم کر دو. تو آپ خود بھی قربانی کر سکتے ہیں، اپنی جگہ دوسرے کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ خود قربانی نہیں کرنا چاہتے تو وہاں ایک بینک ہے الراجی بینک، وہ جو ہے قربانی جو ہے وہ کرتے ہیں. اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے ان کا، بہت بڑا سلاٹر ہاؤس ہے جس میں وہ قربانیاں کرتے ہیں. عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں لو جی اتنی کیسے کر سکتے ہیں. وہ ایک منٹ میں 10 اونٹ نہر کرتے ہیں، اور ایک منٹ میں 20-30 بکروں کو چوری پھیر لیتے ہیں، اور ہزاروں لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جو وقت آپ کو وہ دیتے ہیں انشاءاللہ اس وقت کے مطابق کریں گے. بہتر بات یہ ہے آپ خود جا کے وہاں سے کوپن لے لیں. وہ 500 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے، 500 ریال کے آگے پیچھے ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں جن حجاج نے اپنی قربانیوں کے پیسے جمع کروائے ہیں یہاں پہ بینکوں میں، ان کی قربانی 10 ذی الحج کو نہیں ہوگی، وہ 11 کو ہوگی. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی 10 ذی الحج کو ہو تو آپ خود کوپن خریدیں جا کے.
آپ کی انشاءاللہ آپ کو جو ٹائم دیا جائے گا اس کے مطابق آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح وہاں بعض لوگ انفرادی طور پہ بھی لوگوں سے پیسے جمع کر کے کرتے ہیں، ان پہ زیادہ اعتماد نہیں، ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں لیکن بہت سے لوگ پیسے اکٹھے کر کے لے جاتے ہیں، قربانیاں نہیں کرتے، اس لیے انہی پہ اعتماد کریں۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ لوگ نہ صرف قربانی کرتے ہیں بلکہ اس قربانی کا گوشت محفوظ کر کے غریب ملکوں میں پہنچایا جاتا ہے تاکہ کسی کے کھانے والے کے کام بھی آئے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا